يا حبيب الله صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر سلسلہ ہے علمی مذاکرے کا اور آپ دیکھ رہے ہیں میم ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرحان قادری دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ اس ہفتہ واری سلسلے کی آپ 22ویں نشست آج ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اگر اس سلسلے میں اپنے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر ہمیں اپنے سوال ارسال کریں تاکہ آپ کے سوالات کو شامل سلسلہ کیا جا سکے۔ آئیے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمد۔ حضرت ناروے سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم کے وقت ہم جائیداد کی تقسیم کس طرح کریں گے؟ پلاٹوں کے رقبے کا اعتبار ہوگا یا پھر ان کی مالیت کا؟ اس میں قیمت کا اعتبار ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیزیں ہوں، پلاٹس ہوں یا جیولری ہو یا دیگر کوئی سامان ہو، اس میں ان کی جو ویلیویشن مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے کہ اس کے اعتبار سے ان کی تمام چیزوں کی ویلیو نکال کے ان کو ایک طرف سم کریں گے کہ بھئی اتنی مالیت کی سب چیزیں ہیں، جتنے جس کے حصے بنتے ہیں وہ مالیت کے حساب سے ہی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اب بعد میں پھر ان کے اپنا اختیار ہے کہ آیا وہ کوئی شخص اگر اس کی حصے میں جتنے آ رہے ہیں حصے، جتنا مال آ رہا ہے، جتنی مالیت کا وہ حقدار ہو رہا ہے کوئی ایک وارث، تو اگر اتنی ہی مالیت کی کوئی ایک پلاٹ ہے تو وہ چاہے تو باہمی رضامندی سے طے کر لے کہ بھئی زید کو فلاں پلاٹ دے دیتے ہیں، بکر کو فلاں پلاٹ دے دیتے ہیں، عمر کو فلاں، یعنی اس کی مالیت بھی اتنی بننی چاہیے کہ وہ اتنی مالیت کا ہے تو اس طرح سے اس کو تقسیم کر لے۔ البتہ جو ذہن میں سائل کے ہے کہ مسافت کے اعتبار سے مثال کے طور پہ 200 گز کا ایک پلاٹ ہے، ایک 400 گز کا ہے تو ٹوٹل ملا کے 600 گز ہوئے، اور ایک 1000 گز کا پلاٹ تو 1600 گز ہوئے۔ اب 4 حصے تقسیم کرنے تو چاروں کو 400 گز دے دو، اس طرح سے نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک پلاٹ جو 1000 گز کا ہے اس کی قدر اتنی نہیں ہوتی جتنی 100 گز کے پلاٹ کی کسی جگہ قدر ہوتی ہے۔ بعض اوقات اتنا مہنگا ہوتا ہے، وہ لوکیشن کے اعتبار سے اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اصل ویلیویشن جو اس کی ہونی ہے وہ مارکیٹ کے حساب سے ہوگی کہ کتنی اس کی قدر ہے، کتنی اس کی مارکیٹ ویلیو ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ مفتی صاحب، ناروے سے انہی کا دوسرا سوال ہے کہ ایک جگہ مسجد کے لیے وقف کی گئی ہے لیکن وہاں کئی سالوں سے آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، تو کیا اس زمین کو بیچ کر کسی اور جگہ مسجد کے لیے جگہ لی جائے گی یا لی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، مسجد جس کو ایک مرتبہ مسجد قرار دے دیا گیا، جس کی جگہ ہے، اس نے یا تو جماعت قائم کروا دی یا فقط اعلان کر دیا کہ میں نے اسے مسجد قرار کر دیا، پورا وہ مالک اس جگہ کا، تو اس کے کہہ دینے سے وہ مسجد ہو جائے گی۔ یا اس نے جماعت کرانے کا اعلان کر دیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اس پر جماعت کرا دی جائے، تو پہلی مرتبہ چند لوگوں کی جماعت بھی اگر وہاں ہو گئی، اس کے علاوہ اگر 2 لوگوں نے جماعت کر لی اذان و اقامت کے ساتھ تو بھی وہ جگہ مسجد قرار دے دی جائے گی۔ ایون کہ اگر اس کے علاوہ یہ خود نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور شخص اس کی اجازت کے ساتھ اس اکیلے نے بھی اذان و اقامت کے ساتھ اگر وہاں پہ نماز ادا کر لی تو یہ جماعت کے قائم مقام اس کے اکیلے کی نماز ہو جائے گی اور وہ جگہ مسجد قرار دے دی جائے گی۔ اب مسجد کا حکم یہ ہے کہ جو قطع ارض، جو زمین کا ٹکڑا ایک مرتبہ مسجد قرار دے دیا جا چکا، اس کو زمین کا جس کی ملکیت بھی ہو، یوں نہیں ہے کہ کسی بھی زمین پہ قبضہ کیا اور جناب اس کو مسجد قرار دے دیا، اس طرح سے وہ مسجد نہیں ہوتی، اس کی اپنی ملکیت میں ہو، ایک مرتبہ اسے مسجد قرار دے دیا گیا، تب تا قیامت مسجد رہے گی۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ اب اس مسجد کو جو ہے موو کر دیا جائے، شفٹ کر دیا جائے کہ نہیں اب اس جگہ سے ہم مسجد ختم کر رہے ہیں اور دوسری جگہ پر اس مسجد کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ مسجد بنائی جا سکتی ہے، البتہ اس مسجد کو آباد کرنا بھی یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور اس کا خیال رکھنا بھی جو ہے یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ وہاں پر آبادی نہیں ہے تو اب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے ارد گرد کوئی ایسی ترکیب بنائے، کوئی ایسے وہاں پر جو ہے آبادیوں کا سلسلہ کرے کہ وہ مسجد بھی آباد ہو اور وہ علاقہ بھی آباد ہو۔ اللہ تعالی اعلم۔ حضور، اس میں جو ہے جو مالک ہے اصل جس نے ڈونیٹ کیا اس کو بھی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس جگہ کو جو ہے
جی نہیں، ایک چیز کو جب ایک مرتبہ وقف کر دیا گیا نا تو اس کے بعد واقف بھی جو ہے اس کو وڈرا نہیں کر سکتا کہ نہیں اب جناب اس کو مسجد کے اس سے ختم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں یہ حکم ہے کہ ایک جگہ کو مسجد قرار دے دیا گیا تو اب تا قیام قیامت وہ مسجد ہی رہے گی۔ ٹھیک، مفتی صاحب گجرات پاکستان سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ قیامت والے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا یا ماں کے نام سے؟ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے غالباً کہ انکم تدعون یوم القیامت بآبائکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مفہوم حدیث یہ ہے کہ تم بروز قیامت اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے تو اپنے اچھے نام رکھو۔ اب اس حدیث پاک میں تو بظاہر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب بعض روایات کے اندر ماں کا ذکر بھی ہے، تو اب دونوں روایات، دونوں قسم کی روایات جس میں باپوں کا ذکر ہے کہ والد کے نام سے پکارا جائے گا، بعض روایات کے اندر ماں کا ذکر ہے کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، تو اب اس کے اندر تطبیق کرنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو دونوں کو آپس میں بظاہر جو معارضہ نظر آ رہا ہے یہ معارضہ نہیں بلکہ اس میں تطبیق ممکن ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات کی شرح مرآت المناجیح میں اشعۃ اللمعات کے حوالے سے، یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اس حدیث پاک کی شرح میں یاد پڑتا ہے کہ لکھا ہے کہ خواتین یعنی ماؤں کے نام سے پکارے جانا، ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو شرف دینا مقصود، کہ چونکہ آپ بن باپ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، تو چونکہ آپ کا نام عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے تو اس لیے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شرف دینا مقصود ہے، اس لیے ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ جس طرح حسنین کریمین ہیں ان کی والدہ کی جو نسبت ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام تک جاتی ہے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وصلی اللہ علی ابیہا، تو ان کی نسبت سے، ان کے شرف کی وجہ سے بھی کہا گیا کہ والدہ کے نام سے پکارا جائے گا قیامت کے دن۔ اور ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ ولد الزنا اس دن ذلیل نہ ہو، کہ جن کو پتہ نہ ہو کہ میرا باپ کون تھا، تو ان کی وجہ سے ان کو ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا۔ ایک تطبیق یہ بھی فرمائی گئی کہ ماں کے نام سے لوگوں کے سامنے پکارا جائے گا اور تنہائی میں باپ کے نام سے پکارا جائے گا، یا پھر ابتدا میں جب پکارا جائے گا تو باپوں کے نام سے پکارا جائے گا اور بعد میں جو پکارا جائے گا وہ ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا۔ بہرحال شروحات احادیث میں بہت ساری اس کی جو ہے توجیحات یا بہت ساری اس کی تشریحات بیان کی گئی کہ اس طرح سے ترتیب ہوگی اور اس طرح سے ترتیب ہوگی، سیکوینس اس طریقے سے ہوگی، یا یہ وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے کبھی باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، کبھی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا۔ بہرحال دونوں ہی احادیث طیبہ جو ہے اپنی جگہ پر درست ہے اور دونوں ہی طریقے قیامت میں جو ہے یہ رائج ہوں گے، اللہ تعالی اعلم۔ مفتی صاحب ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر کسی کی آنکھ میں بال، تنکا، کچرا، مٹی یا دھواں وغیرہ چلا جائے اور آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو وضو کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، آنکھ سے پانی نکل آئے صرف تنکا، دھول، مٹی وغیرہ کی وجہ سے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ممکن ہے کہ سائل کے ذہن میں وہ بات ہو کہ جو آشوب چشم کی ہوتی ہے، جو دکھتی آنکھ کا پانی وضو توڑ دیتا ہے، وہ ناپاک بھی ہوتا ہے، وہ آشوب چشم جب ہو جاتا ہے، ایک آنکھ بسا اوقات اس میں چھوٹی ہو جاتی ہے تھوڑی سی، تو وہ جو دکھتی آنکھ کا پانی ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر احتیاط کرنی چاہیے کہ یا تو ٹیشو پیپر استعمال کرے اور اسے جو ہے ڈسکارڈ کر دے، اس کو اپنے پاس رکھے نہیں، اس کو پھینک دے، ٹھیک ہے۔ اور اگر رومال وغیرہ استعمال کرتا ہے تو رومال اس قدر نم ہو چکا اسی پانی سے، آنکھ کے اس پانی سے اس قدر نم ہو چکا کہ بہت زیادہ بھیگ چکا ہے، تو اب اس کو ساتھ رکھ کے نماز بھی نہ پڑھے، اس لیے کہ یہ جو دکھتی آنکھ کا پانی ہے یہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی جگہ پر بحث ہے کہ دکھتی آنکھ کا پانی ناپاک ہے اور اس کی وجہ سے وہ معذور شرعی، جس طرح سلس البول یا پیٹ کے انفلات کی وجہ سے جو معذور شرعی وضو کے احکام میں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہوگا۔ وہ معاملات سارے مسائل اپنی جگہ پر۔ جو ابھی سوال پوچھا گیا کہ اس کی وجہ سے کہ آنکھ میں تنکا، کچرا وغیرہ کوئی چیز چلی جاتی ہے گرد و غبار کی وجہ سے،
آنسو نکل آتے ہیں، پانی نکل آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہرحال یہ اس حکم میں دکھتی آنکھ نہیں ہے، اس سے نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی یہ آنکھ سے نکلنے والا پانی ناپاک ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ مفتی صاحب ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ احرام میں عمرے کے لیے ایک احرام ہم باندھتے ہیں، جیسے مدینہ منورہ سے ہم نے احرام باندھا، میقات سے گزرے، مکہ مکرمہ گئے، عمرہ بھی کر لیا، حلق کے بعد جب احرام سے فارغ ہو گئے، اب اگر دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو مسجد عائشہ جانا ہوتا ہے، تو اگر چادریں بھی پہنی ہوئی ہوں اور ہمیں صرف طواف کرنا ہو، عمرہ نہیں، تو کیا طواف کے لیے بھی ہمیں مسجد عائشہ جانا ہوگا؟ نفلی طواف کے لیے تو احرام بھی لازم نہیں ہے، اور احرام تو مطلب احرام کی نیت تو کرنی ہی نہیں ہے نا نفلی طواف کے لیے، اور مسجد عائشہ یعنی حدود حرم سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب جس عمرے سے یہ فارغ ہوئے تھے، چادریں ابھی پہنی ہوئی تھی، حلق بھی انہوں نے کرا لیا، اور انہی چادروں کے اندر اگر یہ نفلی طواف کرنا چاہتے ہیں تو نفلی طواف کر سکتے ہیں، کیونکہ حلق کرانے کے بعد جو ہے یہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں، جبکہ انہوں نے اس سے پہلے عمرہ بھی ادا کر لیا ہو۔ تو اب چونکہ یہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے، اب یہ بغیر مسجد الحرام کے سے باہر نکلے بغیر بھی، یعنی اس لیے تو نکلیں گے کہ حلق ان کو مسجد سے باہر ہی کروانا چاہیے۔ ضمناً یہ بات میں ساتھ ساتھ عرض کر دوں، کیونکہ بات اس طرف چلی کہ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ مروہ کے مقام پر جو ہے کئی لوگ جو ہے اس طرح لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اپنا حلق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنا حلق خود کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگرچہ صفا مروہ مسجد الحرام کی حدود سے باہر ہے، داخل مسجد نہیں ہے، لیکن یہ شاعر دین سے ہے، شاعر اسلام سے ہے، شاعر اللہ سے ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ صفا و مروہ اللہ کے نشانوں سے ہے، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اب یہ کیسی تعظیم ہماری کہ ہم وہاں پر بال گراتے ہیں؟ لا محالہ بال گرنے تو ہیں، اگر آپ جتنا بھی کیئر کر لیں، جتنا بھی سب کچھ کر لیں، تو اس جگہ پر آپ شیو کریں گے بالوں کو تو بال بہرحال وہاں پہ گرنے ہیں، تو اس کی احتیاط بہرحال کرنی چاہیے کہ حلق تو جو ہے وہ مسجد الحرام سے باہر جا کر حلاقے سے نہ بھی کرائے، اپنے روم میں جانے کے بعد، ہوٹل میں جانے کے بعد جو ہے اس کو اپنا حلق باہمی ایک دوسرے کا کر سکتے ہیں۔ خود اگر اتنی ایکسپرٹی رکھتا ہے کہ 2 آئینوں کا استعمال کر کے حلق کر سکتا ہے تو ایسا ممکن ہے۔ اب وہ انہی چادروں کے ساتھ دوبارہ مسجد الحرام میں آ کر جو ہے، لیکن وضو جو ہے یہ واجب ہے، طواف کے لیے وضو واجب ہے، تو وہ نفلی طواف جو ہے وہ وضو کے ساتھ وہ کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اب ساتھ میں ضمناً میں وہ بات پھر عرض کروں گا کہ اب حلق کرتے وقت اگر ان چادروں پر بھی بال گرے ہیں تو یا تو ان کو باہر جانے کے بعد اچھی طرح جھاڑ لے کہ مسجد میں جو ہے یہ بال نہ گرے۔ عام مساجد کی اتنی تعظیم ہے تو اب سوچیں مسجد الحرام کی تو تعظیم سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالی عالم۔ مفتی صاحب ایسی صورت میں جب یہ مسجد عائشہ اگر چلے ہی جاتے ہیں، اگر انہوں نے احرام کر لیا، حلق بھی کرا لیا، عمرے سے فارغ ہو گئے، تو پھر یہ تو باقاعدہ ایک علیحدہ عمرہ ہو جائے گا نا؟ نہیں، وہ نیت بھی تو شرط ہے نا، نیت شرط۔ انہوں نے طواف کا پوچھا ہے۔ جی ہاں، ہاں، اگر یہ فارغ ہو گئے تھے، حلق کرا لیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد یہ دوبارہ حدود حرم سے باہر چاہے مسجد عائشہ کی طرف جاتے جو مقام تنعیم کہلاتا ہے، جعرانہ کی طرف چلے جاتے یا کہیں اور چلے جاتے، کسی بھی مقام پہ چلے جاتے، یہ مسجد حدود حرم سے باہر نکل جاتے، تو اب یہ وہاں سے نیت کر کے آ سکتے تھے اور دوبارہ جو ہے یہ عمرہ ادا کر سکتے تھے۔ البتہ جس وقت احرام کی نیت کی جائے اس وقت یہ ضروری ہے کہ اس وقت وہ احرام کی حالت میں ہونا چاہیے، ورنہ سلے ہوئے کپڑوں میں اگر احرام کی نیت کر کے آئے گا تو پھر وہ اس کی وجہ سے اس پہ کفارہ جس طریقے سے حسب جو اس کا اپنا اپنا معیار ہوتا ہے کہ کتنے گھنٹے تک سلے ہوئے کپڑے پہنے، اس حساب سے اس کا کفارہ لازم ہے۔ اللہ تعالی اعلم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ محترم ناظرین، یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر حاضر ہیں علمی مذاکرے کی 22ویں نشست کے ساتھ۔ آپ کے سوالات کے جوابات ہم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرحان قادری دامت برکاتہ العالیہ سے پوچھ رہے ہیں۔ یہاں اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ مفتی صاحب، امام صاحب نے سری نماز میں 2-3 لفظ جہری قرات کر لی تو اس کا کیا حکم ہے؟
سری میں جہری قرات کرے یا جہری نماز میں سری قرات کرے امام، تو کم از کم اگر ایک آیت اس نے مخالفت کی، یعنی جو حکم ہے اس کا، تو یہ ترک واجب کہلائے گا، اور ایسی صورت میں اگر یہ سہون کیا تھا اس نے تو سجود سہو سے اس کا ازالہ ہو جائے گا، اور اگر قصدن ایسا کیا تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہو گئی، اس نماز کو دوبارہ واجب الاعادہ دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ تو امام صاحب نے کہا کہ مطلب سارے لوگ دوبارہ پڑھیں گے؟ امام کے اوپر اگر سجدہ لازم آتا ہے، سجدہ صاحب لازم آتا ہے، تو مقتدیوں پر بھی لازم آتا ہے۔ امام نے اگر کوئی ایسا عمل کیا جو کراہت تحریمی ہو تو پھر وہ سب کی طرف سے ہوتی ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب، سنت موقدہ کی نماز کی تیسری رکعت میں، سنت موقدہ نماز کی تیسری رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا تو کیا کریں؟ سنت موقدہ ہو کہ تیسری چوتھی رکعت ہو، فرض کی پہلی 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں فرض نمازوں کی، ان سب میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورت ملانا بھول گیا، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ یاد کب آیا۔ اگر اسے رکوع میں یاد آ گیا تو پھر اس پر لازم ہے کہ واپس قیام کی طرف کھڑا ہو، ساتھ ملانے والی جو سورت ہے اس کی تلاوت کرے، دوبارہ رکوع کرے، پھر قوما کرے، نماز اپنی طریقے کے مطابق مکمل کرے گا، اور آخر میں سجود سہو کرے گا، کیونکہ یہ بھول گیا تھا۔ اب رکوع کے بعد کسی مقام پر اگر اسے یاد آتا ہے تو اب اس کا ازالہ صرف اور صرف سجود سہو سے ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ واللہ تعالی عالم۔ مفتی صاحب، لاہور سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام دانت مبارک نکال لیے تھے؟ دیکھیں، ایسی کوئی روایت نظر سے نہیں گزری۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غزوے میں جو ہے دانت مبارک کا ایک کنارہ جو ہے تو کنگورا بھی جسے کہا جاتا ہے وہ ٹوٹ گیا تھا۔ حکیم نعمان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یہی استعمال کیا ہے کہ ٹوٹ گیا تھا، تو وہ مکمل البتہ نہیں ٹوٹا تھا، اور یہ ہوا تھا عتبہ ابن ابی وقاص کے غالباً پتھر مارنے کی وجہ سے، اور آپ کے ہونٹ مبارک بھی کچھ زخمی ہوئے تھے۔ بہرحال عتبہ کی تو یہ ان کے ہاں یہ سزا چلتی رہی کہ عتبہ کے جتنے بھی بیٹے پیدا ہوئے وہ جب بالغ ہوتے اس کا وہ والا دانت ہی پورا گر جاتا، وہ والا دانت ہی ٹوٹ جاتا خود بخود۔ اور عتبہ ابن ابی وقاص جو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا، اس کے اسلام میں بہرحال اختلاف ہے کہ اسلام لائے کہ نہیں لائے۔ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو یہ بات کہی جاتی ہے تو یہ کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ آپ نے اپنے دندان مبارک شہید کر دی، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیلا آپ ہی کی وجہ سے جو ہے اترا، اس سے پہلے کیلا نہیں ہوا کرتا تھا، کہ آپ کے دانت مبارک نہیں تھے تو آپ تاکہ بغیر دانت کے جو ہے کوئی چیز کھا سکے تو کیلا نازل کیا گیا۔ تو اسی کوئی روایات کوئی مستند نہیں ہے، صرف لوگوں کے درمیان سے جو ہے ایسی چلا دی گئی ہیں، لوگوں نے آپس میں اس طرح سے اس کو منسوب کر دیا۔ کوئی ایسی نظر سے مستند بات نہیں گزری کہ ہم کہیں کہ ہاں اوتھینٹک بات یہی ہے۔ البتہ افضل التابعین ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ان کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ چونکہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں بہت زیادہ مصروف رہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے قرن سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں کر پاتے تھے۔ ایک مرتبہ والدہ نے اجازت دی، بڑی مشکل سے کچھ دیر کے لیے، یعنی انہیں صرف جو ہے نا وہ آنے کا شرف حاصل ہوا، لیکن اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اللہ کو منظور ملاقات نہ ہوئی۔ غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تک آئے، آپ کے حجرہ اقدس تک آئے، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت گھر پہ موجود نہ تھے، حجرہ آستانے پہ اپنے موجود نہ تھے، اور آپ جو ہے آپ سے ملاقات کیے بغیر تشریف لے گئے، مدینہ منورہ سے واپس چلے گئے۔ بہرحال آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، اسی وجہ سے آپ تابعین میں سب سے افضل کہلاتے ہیں، ورنہ آپ اگر ملاقات فرما لیتے، زیارت کر لیتے سر کی آنکھوں سے، تو پھر آپ کا درجہ جو ہے وہ صحابی کا ہوگا۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب، رحیم یار خان سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ عورت کا جب بچہ ہو جائے اور 40 دن کے اندر خون رک جائے تو کیا وہ نماز پڑھے گی، اور یوں ہی کچھ ذکر و اذکار پڑھ سکتی ہے؟ اگر کچھ پڑھ کر بچے کو دوران خون دم کرنا چاہے تو کیا کر سکتی ہے؟
غیر تلاوت جو چیزیں ہیں وہ حالت جنابت میں ذکر و اذکار وغیرہ ہوتے ہیں، درود پاک وغیرہ پڑھنا، جو کہ تلاوت سے متعلق نہ ہو اذکار، تو وہ جس شخص پہ غسل لازم ہے، حیض والی عورت ہے، نفاس والی جو خون ولادت جسے نفاس کہتے ہیں، وہ سب یہ کر سکتے ہیں۔ البتہ 40 دن فکس نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہو اور اس کو خون ولادت آئے ہی نہیں، تو اسے فوراً نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ اور یہ ممکن ہے کہ 1 دن میں بند ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ 10 دن میں بند ہو جائے، یہ ممکن ہے 7 دن میں بند ہو جائے، ممکن ہے 20 دن میں بند ہو جائے۔ تو 40 دن فکس نہیں ہے کہ 40 دن سے پہلے بھی خون بند ہو گیا تو نمازیں پڑھنی نہیں۔ جیسے ہی خون ولادت اس کا بند ہوا، غسل کرے اور جو ہے نماز اپنی شروع کر دے۔ تو یہ کئی عورتوں میں ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ 40 دن سے پہلے اگر کوئی نماز بیچاری پڑھ بھی رہی ہوگی تو اس کو تنقید کرتے ہیں کہ نماز کیوں پڑھ رہی ہوگی، تمہارے جو ہے یہ نفاس کے دن چل رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے شریعت مطہرہ میں، اور اس کی بھی اسی طریقے سے عادت ہوتی ہے۔ جس طرح سے پہلے بچے کی ولادت پہ اگر مثال کے طور پر اس کو 22 دن تک خون آیا، تو دوسرے بچے کی ولادت پر اگر اس کو 40 دن سے تجاوز کر گیا خون کہ 40 سے بھی زیادہ آیا، تو اب 22 دن تک کی نمازیں تو وہ نہیں پڑھے گی، اس کے بعد کی نماز اس کو قضا کرنی ہوگی۔ تو اس کا ایک مختصر سی تفصیل ہے۔ تو میں ہمارے ویورز میں جو خواتین ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بہار شریعت کا دوسرا حصہ حیض و نفاس کا بیان بھی پڑھیں، اور اس سے متعلق دیگر نجاستوں کا بیان وغیرہ یہ خواتین کو بہرحال آنا چاہیے، کیونکہ آپ کے اوپر ایک بچوں کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور بچوں سے متعلق نجاستوں کے معاملات اور یہ سب چیزیں آپ کی بہت بڑی ایک اہم ذمہ داری بنتی ہے۔ لہذا اس کو سیکھنے کے لیے آپ بہار شریعت کے دوسرے حصے کے اندر جو ہے نجاستوں کا بیان، پانی کا بیان، حیض و نفاس کا بیان، یہ غور سے پڑھیں، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالمہ خاتون سے جو ہے اس میں ہیلپ بھی آپ لے سکتی ہیں۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ شکریہ مفتی صاحب۔ حضرت ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گندم یا کوئی بھی چیز بیچتی ہے اور ان پیسوں سے گھر کا سودا یا اپنی ذاتی کوئی چیز خریدے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ گھر کی کوئی بھی چیز بیچنی ہو یا گھر خرچ کے پیسوں سے کوئی چیز لینی ہو، عرف سے ہٹ کر جو کام کرے گی اس میں شوہر کی اجازت اس کو درکار ہے۔ گھر میں پیسے خرچ کے لیے شوہر نے دیے ہیں، تو جو چیزیں عمومی طور پر گھر میں خرچے کے لیے لی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، وہ تو وہ خرید لے گی، اس میں اجازت اضافی طور پر اس کو لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ معروف ہے کہ بھئی پیسے ملے ہی اسی لیے ہے کہ گھر کے خرچے کے لیے جو اناج وغیرہ گروسری ہے، دوسری چیزیں ہیں، وہ خریدے گی۔ البتہ اب گھر میں کوئی رکھی چیز ہے، اس نے سوچا کہ یار یہ کس کام کی ہے، اس کو میں بیچ دیتی ہوں، اچھے پیسے آ جائیں گے، اس سے یہ نکل جائے گا تو یہ لے لوں گی، یہ کر لوں گی۔ تو اس طرح کی پلاننگز جو ہوتی ہیں جو روٹین سے ہٹ کر ہے، ان روٹین سے ہٹ کر پلاننگز، روٹین سے ہٹ کر کی چیزیں بیچنا، خریدنا، اس کے لیے اس کو اپنے شوہر کی اجازت بہرحال درکار ہوگی، جبکہ شوہر کا وہ پیسہ ہو، اس کا اپنا پیسہ ہے تو بھی جو ہے اسے بے دریغ خرچ کرنے سے یا اس طرح سے خرچ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس میں شوہر کی ناراضگی ہو۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ حضرت ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا کھڑے ہو کر پانی پینا بھی سنت ہے؟ میں نے ایک صاحب سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے، اور انہوں نے یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے، اور ان صاحب نے یہ بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشقت کے لیے نہیں آئے، لوگوں کی آسانی کے لیے آئے ہیں۔ تو اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، کھڑے ہو کر پانی پینے سے ممانعت خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے بعض روایت میں یہ تک حکم ملا کہ جو شخص کھڑے ہو کر کھائے یا پیے تو اسے چاہیے کہ قے کر دے۔ اب اس حدیث پاک کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم استحبابی ہے، لزوم ہی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے کھا لیا یا پی لیا تو اس کو قے کر دے، یہاں تک کہ کھڑے ہو کے کھانا اور پینا گناہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کھڑے ہو کے پانی پی لے تو آپ کا گناہ گار ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ مباح ضرور ہے، البتہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت، ایسا نہیں اس کو کوئی سنت قرار دیا جا سکے۔ البتہ حضور علیہ السلام نے زمزم شریف کھڑے ہو کے پیا، اور اسی طریقے سے وضو کا جو بقیہ پانی ہوتا ہے یہ کھڑے ہو کر پینا، یہ بھی سنت ہے۔ جس حدیث پاک کا یہ ذکر کر رہے ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو اس میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ
کوفہ میں ایک مقام پر موجود تھے، آپ نے جو ہے لوگوں کو یہ بات تعلیم فرمائی کہ پیارے آقا علیہ السلام کے وضو کی تعلیم بھی دی، آپ نے وضو فرمایا وہاں پر، اور اس کا بقیہ پانی جو ہے آپ نے کھڑے ہو کر پیا، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ اس طرح سے اس پانی کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ مطلقاً کھڑے ہو کر پانی پینے کو سنت نہیں فرمایا، بلکہ وضو کا بقیہ پانی جو برتن میں بچ جاتا ہے اس کو پینا سنت۔ اب اس سے متعلق ساتھ میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ وضو کا بقیہ پانی تو کیا پورا ٹینک پی جائیں گے؟ ہم نے تو وضو کا، اب تو آج کل تو بھائی وہ ٹیپ سسٹم ہے نا کہ نل کھولا، وضو کیا، اور جو ہے پھر باقی جو ہے ٹیپ بند کر کے اپنا نل بند کر کے چلے گئے۔ تو اب بقیہ پانی ہمارے لیے برتن تو پوری ٹینک ہے، تو اب کیا پورے ٹینک کو پی جائیں گے؟ نہیں، اس میں پھر یہ ہے کہ کچھ پانی چلو میں، یا چلو میں نہیں ٹھہرتا، چلو میں بھی تھوڑا سا پانی لے کے جو ہے کھڑے ہو کر اس کو آخر میں پی لیں تو یہ سنت بہرحال ادا ہو سکتی ہے۔ واللہ صاحب تعالی یہ ہم نے دیکھا ہے نا عموماً بس کے سفر میں، ٹرین کے سفر میں بوتل سے وضو کرتے ہیں، جی جی جی، تو اس میں جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے تو اس کا یہی حکم ہوگا کہ کھڑے ہو کے جی ہاں بالکل کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں وضو کا بچا ہوا پانی، کیونکہ وہ برتن آفتابے میں لے لیں، لوٹے میں لے لیں، بوتل میں لے لیں، یا کسی بھی برتن میں لے لیں، وضو کا پانی کسی بھی چیز میں ہو تو اس سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ساتھ میں ایک بات بتاؤں، لوگ اردو کے اعتبار سے تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں۔ اردو کیا، ایک تو بیسیکلی عربی کا لفظ، اور اردو بھی جو ہے یہ کمپائل ہوئی ہے، جو مرکب ہے بیسیکلی 4 زبانوں کی ہے، اس میں عربی کا بہت زیادہ جو ہے پارٹیسپیشن ہے اس میں۔ اور وضو کوئی کہتا ہے، کوئی وضو کہتا ہے، کوئی وضو کہتا ہے، بیچارے اپنے اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ زبان پہ جو اچھا لگے، سننے میں لوگوں کو زیادہ اچھا لگے، اس طرح سے کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وضو تو اسی کو کہتے ہیں جو ہم عموماً وضو کرنا کہتے ہیں، کہ جس کو وضو کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وضو، وضو اس پانی کو کہتے ہیں کہ جس سے وضو کیا جائے، واو کے زبر کے ساتھ، اور ایک وضو ہے واو کے زیر کے ساتھ، یہ اس برتن کو کہتے ہیں کہ جس میں وضو کا پانی رکھا جائے۔ تو یہ جو ہے یہ تینوں زبر زیر پیش میں بہرحال فرق ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ٹب میں پانی پڑا تھا، اس میں سے لے کر ناپاک کپڑا پاک کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ ٹب کا پانی مستعمل تھا، تو جو کپڑا اس پانی سے پاک کیا کیا وہ پاک کہلائے گا؟ اور اس پاک کردہ کپڑے میں جو نمازیں پڑھیں ان کا کیا حکم ہوگا؟ مستعمل پانی یعنی وضو کا استعمال شدہ پانی ہے یا غسل کا استعمال شدہ پانی ہے، جب تک کہ وہ ناپاک نہ ہو، اس کے اندر کوئی نجاست نہ پڑی ہو، تو اس سے غسل یا وضو تو نہیں ہو سکتا۔ اگر کریں گے تو ہوگا نہیں، اور اس وضو سے نمازیں ہوں گی نہیں۔ البتہ مستعمل پانی سے ناپاک کپڑے پاک کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو نجس کپڑے ہیں، ناپاک ہیں، تو اس کی نجاست کو دور کرنے کے لیے، اس کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے مستعمل پانی کو استعمال کریں گے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ محترم ناظرین، آج آپ نے علمی مذاکرے کی 22ویں نشست ملاحظہ فرمائی۔ اس سلسلے میں اپنے سوالات پوچھنے کے لیے آپ اسکرین پر دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس پر اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں تاکہ اگلی نشست میں آپ کے سوالات کو شامل کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا